السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رفقا، آواز آ رہی نا میری؟ جی آ رہی. محترم رفقا، لاسٹ سبق میں ہم لوگ جو ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھ لیے کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب 12 ہیں اور مختلف چیزیں اس سلسلے میں آئی تھی. فعل مضارع کی حرکت، علامت مضارع کی کیسی ہوں گی، فعل امر کیسا بنے گا، اور اسی طریقے سے اسم فاعل اور اسم مفعول کیسا بنیں گے، اس چیز کا بھی ذکر آیا تھا. اس کے بعد کچھ چیزیں تشنا رہ گئی تھیں. وزن فعال سے جو ہے شروع کے 3 ابواب کا لکھایا تھا، اس کے بعد کے افعال کا یا 6 افعال کا لکھایا تھا، اس کے بعد کے افعال کا غالباً نہیں لکھایا، 6 لکھایا تھا نا. باب افعال، کون سے ابواب کا لکھایا تھا نا؟ نہیں بتائے کون سے ابواب لکھایا ہم نے؟ اب تک 12 جی شروع کے 6 ابواب جو لکھایا تھا ہمیں، تو کس طریقے سے لکھایا، تھوڑا سا کوئی بتائیں. آخری باب جو تھا باب افتعال، ہاں وہ تھا افتعال یفتعل افتعال. اس کے وزن پہ اجتنبا یجتنب اجتناب. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا باب بولیے کیا لکھا ہے؟ باب انفعال. انفعال نا؟ جی باب انفعال میں انفعل، ينفعل، انفعال. یہ اس کے وزن پہ اسی کے وزن پہ انقطع ینقطع 2 ہی لکھائے تھے شیخ. جی تیسرا کیا ہے؟ انقطاع وہی لکھا رہا ہوں میں. جی انقطع ينقطع
انقطاع. انقطع ينقطع انقطاع. انقطاع کے معنی کٹ جانا، ٹوٹ جانا. جی اگلا باب کون سا ہے؟ باب استفعال. باب استفعال. اس میں لکھائے تھے آپ استنصرا یستنصرو استنصارو. اس کو میٹ دوں؟ جی جی یہ اسکرین شاٹ لے لیجیے. استنصرا لکھائے تھے آپ، استنصرا ہاں یستنصرو جی استنصارو. جی اس میں باب استفعال میں استفعل یستفعل استفعال. یہاں الف اور سین الگ الگ ہے، اس کو تھوڑا سا وہ کر دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ صرف ملا. جی استفعل یستفعل استفعال. اس کا فعل ماضی ہے استنصر یستنصر استنصار. ٹھیک ہے، استنصر یستنصر یہ راہ ہے. استنصار مدد طلب کرنا، اس کے معنی ہے مدد طلب کرنا. جی اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے. اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ اس کے بعد باب افعال افعلال. ابیدا یبیدو ابیدا. لے لیا اس میں. اس کے بعد جو ہے باب افعلال، تو اس کا فعل ماضی بنتا افعل. افعل یفعل تشدید کے ساتھ افعلال. تو ابیض یبیض ابیضاز.
اس کے معنی ہے سفید ہونا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کا کون سا لفظ ہے؟ باب افعلال ایلال افعلال جی 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 ادہام ادہام جی یدہام. جی. اس کا اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے. جی لے لیں. افعلال عین کے بعد یا ہے. ٹھیک ہے تو اس کا فعل ماضی بنتا افعال. یفعال. افعلال. افعلال. جی. ادہام. یدہام. ادہیمام. ٹھیک ہے اس کے معنی ہے بہت زیادہ ہرا سبز ہونا. سیاہی مائل سبز مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈارک گرین کہ اس میں جو ہے وہ آ جائے کالا پنا. تو ڈارک گرین ہو جانا. ٹھیک ہے اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے. اس کے بعد مدہامتان جو ہے ادہام میں اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں اسی سے مدہامتان. یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی جگہ استعمال ہوتا ہو. مدہامن اس میں فاعل ہے نا فاعل 3 حرف والا جو فاعل کام کرنے والا. تو اسی سے مدہامن مدہامتن مؤنث مدہامتانی. ومن دونہما جنتان یہ ہے نا ان دونوں کے علاوہ اور 2 جنت ہوں گے مدہامتان ایک دم ہرے ڈارک گرین جنتیں ہوں گی. یہ تو مدہامن اس میں فاعل ہے. اسی سے مدہامتن اس کا مؤنث ہے. اس کا مثنیٰ مدہامتانی. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے. جی لے لیں. اس کے بعد کون سا باب لکھا تھا میں؟ باب افعال نا. افعال اخشوشن یخشوشن. جی اف او علا کا فعل ماضی آتا اف او علا یف او الو. اف ایعال اف ایعال
اخشوا شنا یخشوا شنو اخشی شانن اخشی شانن یہ ٹھیک ہے. جی اس کے معنی ہے کھردرا ہونا. کھردرا ہونا ٹھیک ہے. جی جی اسکرین شاٹ لے لیجیے. میٹ دوں جی میڈم. اس کے بعد افعالن ہو گیا. اس کے بعد افعالن ہے. افعالن جی افعالن افعول 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 یفعول افعال جی. اس کے لیے جو لفظ لکھا تھا میں اجلوز اجلوز یجلوز یجلوز اس کے معنی ہے جلدی چلنا. مولانا ایک اور کوئی لفظ دو چیزیں آپ سے جو وضاحت لینا چاہ رہا تھا میں جی کلیریفیکیشن. بالکل اس میں بالکل تشدید کا جو معاملہ ہے اولا یعنی دو حروف آ رہے ہیں. ایک ساکن کے ساتھ کا ہے کہ اس کا ہے. اور اس جی کی کیا فنڈامنٹل رول کیا ہے اس کا. اور ایک دوسرا جو سو آپ یہاں پہ یہ لکھے الف یجلوزو کے پاس جو اچھا اس کا نہیں ہے الف. بعد میں ایک الف آخری میں آتا ہے چھوڑ دے خالی لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. اس کا ذرا سے وہ کلیریفیکیشن ذرا سے لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے اچھی بات. جی جزاک اللہ. انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا. تو یہ افعال تو پورے کمپلیٹ ہو گئے نا. اور کوئی لفظ چھوٹ گیا اور کوئی باب چھوٹ گیا؟ نہیں پورے 12 ہو گئے شیخ. جزاک اللہ خیر. اچھا یہ باب استفعال بولنا ہے اس کو افتعال بولنا. باب افتعال باب تفاعل باب تفاعل ایسا بولنا ہے یا باب تفاعل بولنا ہے اس کو؟
نہیں جو اب اردو میں بولتے وقت یا عربی میں بھی اگر بولتے وقت جو ہے آخر میں جزم لگا دیتے، باب تفاعل، تفاعل، استفعال، استفعال، افعال، افعیلال، یہی بولیں گے، تنوین کا اظہار نہیں کریں گے۔ نہیں بعض میں ہم باب افعال لکھے، بعض میں جو ہے نا باب افعلال لکھے، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ وہی ٹھیک ہے، اگر آ گیا تو آ گیا ہوں گا، مگر آخر میں جزم لگا دیجیے، جزاک ٹھیک ہے، وہی ہے جی۔ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے، میں ہوں۔ جی لے لیا۔ جی اس کے بعد ایک سوال آیا تھا، مثال کے طور پہ اجلوزا، اجلوزا، ٹھیک ہے۔ تشدید کا مطلب ہے ایک جیسے دو حرفوں کو ایک لکھنا، دو پڑھنا ہے اصل میں۔ اب یہ جو اجلوزا ہے، یہ اس کو اگر کھول کے لکھے ہم تو اجلوزا یہ ہے، یہ ہے، کوئی بھی تشدید کا لفظ ہے تو وہ وہی ہے۔ ان اگر یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان در حقیقت الف نون یہ ہے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، یہ۔ تو اب اس کے لیے دو حرفوں کو لکھنا کیوں؟ اس کے لیے کیا کر دیے، چونکہ ایک ہی جیسے دو حرف ہیں، لہذا اس کے اوپر یہ تشدید والی علامت لگا دو، اور اس کے ذریعے سے یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو ڈبل پڑھنا ہے، ایک بار پچھلے حرف سے ملا کے، ایک بار خود اس کے اوپر جو حرکت آئیں گی وہ۔ تو تشدید کے سلسلے میں یہی وضاحت چاہ رہے ہیں یا اور کوئی؟ نہیں، وہ یعنی تجدید کا جو ڈبل ورڈ لکھنے کا فنڈامنٹل کیا رول ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ جی واو کو دو بار لکھنے کا یا مد تین بار یا چار بار کھینچنے کا فنڈامنٹل رول کیا ہے؟ یہ یہی ہے اس کا تشدید کا، دو حرفوں کو ایک جیسے، دو حرفوں کو واو نون ایک جیسے دو حرفوں کو ایک لکھنا اور دو پڑھنا، یہ ہے تشدید کا فنڈامنٹل، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مد کا جو معاملہ ہے، وہ مد کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ نورانی قاعدے میں اگر ہم چلے گئے تو نورانی قاعدے میں مد کی تین قسمیں بتلائی گئی ہیں، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم، یہ تین قسمیں بتائی گئی۔ مد متصل کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف مد ہو، حروف مدہ الف یا واو، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، یا سے پہلے زیر اور واو سے پہلے پیش، اس کو حروف مدہ بولتے ہیں۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، حمزہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، حروف مدہ کے بعد والے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو، جیسے ہاؤلائی، ٹھیک ہے، حمزہ اب یہ حروف مدہ ہے، لام کے بعد الف ہے، لام الف زبر لا، اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہے، لہذا اس مد کو ہم بولیں گے مد متصل۔ مد متصل کے لیے بالعموم
جو مد کا استعمال عربک ریڈنگ میں ہوتا ہے وہ بڑا مد بولتے، ڈارک مد، ٹھیک ہے، بڑی مد بولتے۔ تو اب یہاں پہ آپ قرآن شریف اگر دیکھیں گے تو لمبی سی مد رہتی اور تھوڑا سا ڈارک رہتا، ٹھیک ہے، ہا اولائی۔ اب یہاں پہ ہاں پہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مد کے، اس کے بعد حمزہ آیا، لہذا یہاں پہ بھی مد آئیں گا، ڈارک مد اور ذرا بڑا مد۔ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے، لہذا یہ مد متصل ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد پھر مد منفصل آیا۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد الف یا واو کے بعد دوسرے لفظ میں حمزہ ہو، اس کے بعد کے والے میں حمزہ نہ ہو بلکہ دوسرے والے میں ہو۔ جیسے اول کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اب اس کے آگے کنٹینیو کر لیجئے۔ اب یہاں پہ لام الف زبر لا ہے، لیکن اچھا لام الف زبر لا کے بعد حمزہ یہاں پہ آیا ہے، لیکن لام الف زبر لا الگ لفظ ہے اور الہ الگ لفظ ہے، یہ دوسرا لفظ ہے۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود۔ اب ہا اولائی میں آپ اس طریقے سے ہا اولا الگ ہے، ای الگ ہے، یہ نہیں بول سکے کیا، بلکہ یہ پورا ملا کے ایک ورڈ ہے۔ مگر لا الہ میں لا الگ لفظ ہے اور الہ الگ لفظ ہے، لہذا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو یہاں پہ مد آئیں گا، مد منفصل۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ مد منفصل کے لیے جو علامت لکھی گئی ہے وہ سمپل علامت ہے، ڈارک نہیں ہے، یہ اس طریقے سے ہوتا، سوری اس کو بولتے چھوٹی مد، اس کو بولتے چھوٹی مد، یہ ڈارک نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے۔ اس کے بعد ایک مد کی قسم آتی مد لازم۔ مد لازم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جزم والے حروف مدہ کے بعد کوئی جزم والا حرف یا تشدید والا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، جزم والا حرف یا تشدید والا حرف آ جائے، اس کے لیے بھی جس مد کا استعمال ہوتا ہے یہی بڑی مد کا استعمال ہوتا ہے، ڈارک مد کا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں فرعون کے غرق کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرا۔ فرعون غرق ہوتے وقت جب اس کے سامنے کائنات کی حقیقت واضح ہو گئی اور بے بس ہو گیا تو اس وقت اس نے کہا کہ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ آنا، کیا اب تو ایمان لا رہا ہے؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے کی تو پوری زندگی نافرمانی میں گزری۔ یہ تو اب یہاں پہ آنا، یہ سوری یہ کھڑا ربر اس کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر مد لگاتے ہیں،
لام جزم ہے، حمزہ پہ کھڑا زبر ہے اس تو آل اصل میں الآن، عربی میں الآنا، 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 الآنا کے معنی اب. تو یہاں دو ہے، کیا اب الآنا ہے، ایکچوئل عربی میں جو لفظ ہے وہ الآنا ہے. تو دو مرتبہ پھر اس کے بعد جزم فوری. تو اس کے لیے جو ہے کیا کر دیے، یہ دو کو ایک کر کے مد لگا دیے آل. اب الآنا کے بجائے آل آنا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہو گیا، پلس از اکول ٹو آ. تو اب یہ کے بعد لام پہ جزم ہے، لہذا یہ مد لازم ہو گیا، اور اس مد لازم پہ بھی تھوڑا سا ڈارک مد لگا دیتے. اور اسی طریقے سے حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جائے تو تشدید بھی ایک معنی میں جزم کے حکم میں ہی ہے، لہذا اس وقت بھی مد لازم ہوگا. جیسے وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ. اب یہ ضالین جو ہے، ضاد الف زبر ضا، اس کے بعد لام پہ تشدید ہے، تو ضالین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مد لگا دیتے، ڈارک مد لگا دیتے، بڑی مد لگا دیتے. تو یہ مد کی قسمیں ہیں اور مد لگانے کا طریقہ ہے. اس طرح کے اگر جو ہے یہ میں تجوید کا تھوڑا سا اپنے اس میں چلے آئے، یہ اس طرح کے اگر کچھ پرسنل وہ ہیں ایکسپلینیشن کے درمیان میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو اس طرح کا سوال جو ہے پوچھنے سے زیادہ ریلیونٹ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کا انٹرسٹ اٹھ جائے گا اور یہ ہوگا کہ بات کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. تو ذرا ایک منٹ، یہ انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. واٹ از دی فنڈامنٹل بیسک رول آف دی، نہیں ہمارے عبدالحمید بھائی آپ سمجھیے، اب بات سمجھیے، بات کو باپ چل رہے ہیں تو باپ سے آپ جو ریلیٹڈ اب وہ پوچھ لیجئے، زیادہ بہتر ہے. اس طرح کا سوال جو پرسنل آپ کال کر کے آپ پوچھ لے سکتے. جزاک اللہ. نہیں میرا پرسنل نہیں ہوتا، یہ فنڈامنٹل گرامر میں واٹ از دی رول، وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ میں پوچھا نہیں تو نہیں پوچھتا تھا میں. نہیں ویسا نہیں، اب جو باپ چل رہے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ اگر پوچھ لیے تو کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی اچھا یہ اب باپ میں اچھا یہ یہاں پہ یہ نہیں ہے، اس کے بعد اپن جب جنرل کوشچن پہ آئیں گے انشاءاللہ، جب اپن اس طرح کا بھی کوشچن پوچھ لیں گے انشاءاللہ. اب ابواب تو پورے ہو گئے ہیں. اس کے بعد تین ابواب لکھ لیجیے، 4 ابواب لکھ لیجیے، بس جسٹ 4. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کرا تھا میں، ثلاثی. ٹھیک ہے، ثلاثی. ثلاثی کا مطلب یہ ہے کہ 3 حرف والا، 3 حرف والا. اس کے بعد ایک لفظ ہے رباعی. رباعی کا مطلب یہ ہے کہ 4 حرف والا. شاعری کے زبان میں بھی رباعی مقطع کلام عرض ہے، یہ بکتے. تو 4 لائن جس کے اندر ہوتے اس کو رباعی کہا جاتا ہے. شاعری سے متعلق اتنی دلچسپی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک لفظ آ گیا تو بتا دیا رباعی. تو ابھی ہم لوگ جتنے بھی الفاظ پڑھے وہ پورے کے پورے ثلاثی کے متعلق پڑھے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید تھی، یعنی فعل ماضی میں صرف 3 حروف اصلی ہوں تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، اور اس سے ایک بھی حرف زائد نہ ہو تو ثلاثی مجرد، اور 3 حروف اصلی ہو لیکن 1 2 یا 3 یا کچھ اور زیادہ حروف کا استعمال ہو، اضافہ ہو، تو اس وقت ثلاثی مزید فی کہیں گے. وہ فعل ماضی
جس میں 4 حروف اصلی ہوں. بائی برتھ 4 حروف ہوتے ہیں. تو ان افعال کو رباعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بائی برتھ. اب اس کا جو وزن فعلہ کا بنتا ہے وہ وزن فعللہ بنایا جاتا ہے. فعللہ. ٹھیک ہے, تو ثلاثی مجرد میں 6 ابواب ہیں. باب نصرہ, باب ضربہ, باب فتح, باب سمع, باب کرما, باب حسیبہ. ٹھیک ہے, لیکن رباعی میں صرف یہ ایک ہی باب ہے. رباعی میں صرف یہ ایک ہی باب ہے, اس سے ہٹ کے دوسرا نہیں ہے. جی, فعلل اس کا فعل ماضی ہے, فعل مضارع ہے یفعلل. یفعلل. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا مصدر ہے فعللتن. 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 تو رباعی کا صرف ایک باب آئے گا. ایک منٹ تھوڑا سا. بلائے با اچھا ٹھیک ہے, آتا ہوں میں تھوڑی دیر. جی, فعللتن. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا وہ دحرج, یدحرج, دحرجتن. جی, یہ لفظ استعمال ہوتا. اور اس کے بعد رباعی میں حروف کا اضافہ ہوتا ہے. حروف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کے جو ابواب آتے ہیں وہ 3 ابواب آتے ہیں. یہ 3 ابواب کی وضاحت میں کل کروں گا, صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد انشاءاللہ آج میں سورہ فاتحہ, اس سے پہلے بھی فرسٹ ڈے میں بھی جو ہے سورہ فاتحہ کا کے الفاظ معنی ڈالا تھا. اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں پھر شیئر کروں گا آج انشاءاللہ. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, ان 2 کے الفاظ معنی آپ کو میں شیئر کروں گا گروپ میں. آپ لوگ الفاظ معنی یاد کیجئے, پھر اس کے بعد ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ لوگ پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ وہ کریں گے. ہلو